بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی 6 بڑی مساجد اور ان کا تاریخی پس منظر۔ یہ وہ مساجد ہیں جو ملک کا اثاثہ ہونے کے ساتھ ساتھ ملک میں بین الاقوامی سیاست کو فروغ دینے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آئیے اب آپ کو ان مساجد کے بارے میں دلچسپ تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ فیصل مسجد، اسلام آباد۔ فیصل مسجد کا نام سعودی عرب کے مرحوم بادشاہ فیصل بن عبدالعزیز کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس کو جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ دنیا کی چوتھی بڑی مسجد ہے۔ فیصل مسجد کے ڈیزائن کی تیاری کی تاریخ بھی اس کے فن تعمیر کی طرح نہایت دلچسپ ہے۔ اس کے ڈیزائن کی تیاری کے لیے 17 ممالک کی جانب سے 43 ڈیزائن بھیجے گئے۔ ان ڈیزائن میں سے ترکی سے تعلق رکھنے والے آرکیٹیکٹ وحدت ڈولکے کا ڈیزائن منتخب کیا گیا۔ فیصل مسجد میں 1 لاکھ افراد کے نماز پڑھنے کی جگہ موجود ہے۔ مسجد کے ملحقہ گراؤنڈز کو بھی شامل کریں تو 2 لاکھ افراد بیک وقت نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ بادشاہی مسجد، لاہور۔ اگر آپ مغلیہ دور کی تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں اور من میں ایسی خواہش رکھتے ہیں کہ کاش اس دور میں بھی کچھ لمحات گزارے جائیں تو بادشاہی مسجد کا رخ ضرور کیجیے گا۔ یہ وہ مسجد ہے جس میں قدم رکھنے والا اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے اور اپنے اندر بیک وقت 1 لاکھ افراد کو سما سکتی ہے۔ یہ مسجد شاہی قلعہ لاہور کے بغل میں تعمیر کی گئی تھی۔ مسجد کے ہال کے ارد گرد 4 مینار ہیں اور اس کے کشادہ دالان کے ارد گرد 4 اضافی مینار ہیں جو اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگانے کا باعث بنتے ہیں۔ بادشاہی مسجد سیاحوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ اس کی حدود میں کشادہ باغ، فوارے، حضوری باغ، بارادری، علامہ محمد اقبال کا مزار، برطانوی دور کا روشنائی گیٹ، سر سکندر حیات خان کا مزار اور ایک میوزیم موجود ہے جس میں قیمتی اسلامی نوادرات محفوظ ہیں۔ گرینڈ جامع مسجد، لاہور۔ گرینڈ جامع مسجد لاہور کا شمار بھی پاکستان کی 4 بڑی مساجد میں ہوتا ہے۔ یہ بحریہ ٹاؤن لاہور میں واقع ہے اور سیاحوں کی دلچسپی کا باعث بنتی ہے۔ جدید اور روایتی فن تعمیر کا خوبصورت امتزاج، یہ مسجد دنیا کی 7ویں بڑی مسجد ہے۔ مسجد کے ہال اور اس سے ملحقہ احاطے میں تقریباً 1 لاکھ افراد بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کا سب سے بڑا گنبد 40 فٹ اونچا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے 20 چھوٹے گنبد ہیں اور 4 مینار ہیں جن کی بلندی 165 فٹ ہے۔ مسجد کی عمارت کا بیرونی حصہ بھی خوبصورتی کے لحاظ سے نہایت منفرد ہے۔ گرینڈ جامع مسجد کے اندرونی حصے کو ہاتھ سے بنے ترکش قالینوں سے مزین کیا گیا ہے۔ پرکشش ایرانی فانوس اندرونی حصے کی خوبصورتی میں بلا کا اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے اندرونی حصے کو ایرانی، وسطی ایشیائی، عربی اور ترکش ڈیزائن سے مزین کیا گیا ہے۔ شاہجہاں مسجد، ٹھٹھہ۔ صوبہ سندھ کا ضلع ٹھٹھہ زمانہ قدیم میں سندھ کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ شاہجہاں مسجد بھی ٹھٹھہ میں واقع ہے۔ یہ مسجد مغل بادشاہ شاہجہاں نے سندھ کی عوام کے خلوص اور مہمان نوازی سے متاثر ہو کر 1640 میں تعمیر کروائی تھی۔ مسجد کی عمارت پتھر کی بنیادوں پر تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد کا بیرونی حصہ سرخ اینٹوں کے ساتھ ساتھ نیلے اور سفید رنگ کی ٹائل سے مزین کیا گیا ہے۔ روایتی مساجد کے برعکس اس مسجد کا کوئی مینار نہیں ہے لیکن اس کے 33 محراب اور 93 گنبد ہیں۔ پاکستان میں کسی بھی مسجد کے یہ سب سے زیادہ گنبد ہیں۔ اس مسجد کا فن تعمیر اس لحاظ سے بھی نہایت منفرد ہے کہ مسجد کے ایک حصے میں دی جانے والی اذان مسجد کے دوسرے حصے میں بآواز بلند سنی جا سکتی ہے۔
مسجد میں بیک وقت 20,000 افراد کے نماز پڑھنے کی جگہ موجود ہے۔ مسجد طوبہ کراچی۔ مسجد طوبہ اپنے منفرد فن تعمیر کے باعث گول مسجد بھی کہلاتی ہے۔ یہ DHA فیز 2 کراچی میں واقع ہے۔ یہ مسجد 1969 میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی واحد گنبد والی مسجد ہے۔ یہ ایک انتہائی بڑے سائز کی واحد گنبد والی مسجد ہے۔ ڈاکٹر بابر حامد چوہان اور ظہیر حیدر نقوی وہ ماہر آرکیٹیکٹ جنہوں نے مسجد طوبہ کا ڈیزائن تیار کیا تھا۔ مسجد طوبہ کے واحد گنبد کا ڈایامیٹر 212 فٹ اور لمبائی 5,148 فٹ ہے۔ اس مسجد کا صرف ایک مینار ہے جو 120 فٹ اونچا ہے۔ مسجد کا بیرونی حصہ سفید ماربل سے تعمیر کیا گیا ہے۔ مسجد کے اندرونی حصے کو شیشے اور سنگ سلیمانی سے انتہائی خوبصورت انداز میں مزین کیا گیا ہے۔ مسجد کے مرکزی ہال میں بیک وقت 5,000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کے بیرونی حصے یعنی ٹیرس اور لان میں 25,000 اضافی افراد کے نماز پڑھنے کی جگہ موجود ہے۔ محبت خان مسجد پشاور۔ خیبر پختونخوا کے دل اور دارالحکومت پشاور میں تعمیر شدہ یہ مسجد بھی مغلیہ دور کے فن تعمیر کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اس مسجد کا نام مغلیہ دور میں پشاور کے گورنر نواب محبت خان کے نام پر رکھا گیا تھا۔ نواب محبت خان مغل بادشاہ شاہجہاں اور ان کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں پشاور کے گورنر رہے۔ مسجد کے اندر اور بیرونی احاطے میں تقریباً 14,000 افراد بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سن 1630 میں تعمیر کی گئی اس مسجد میں ایک بڑا مرکزی ہال ہے جہاں نماز کی ادائیگی خشوع و خضوع کے ساتھ کی جاتی ہے۔ مسجد کے 5 داخلی دروازے ہیں اور 3 گنبد ہیں۔ مسجد کے 6 چھوٹے مینار ہیں جو مرکزی ہال کے اوپر تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس کے 2 بلند مینار ہیں جو دائیں اور بائیں جانب تعمیر کیے گئے ہیں۔ مسجد کی اندرونی چھت خوبصورت نقش و نگار سے مزین کی گئی ہے۔ اس کا بیرونی حصہ انتہائی نفیس سفید ماربل سے تعمیر کیا گیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔